شادی صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں بلکہ دو خاندانوں اور دو زندگیوں کا ایک نیا سفر ہوتا ہے۔ اس سفر کو آسان اور پرسکون بنانے کے لیے بیٹے اور بیٹی کو کچھ بنیادی باتیں ضرور سکھانی چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کی عزت کر سکیں اور اپنی زندگی بہت محبت اور سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو تمام لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا چیزیں سکھانی ہیں، ان کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے تاکہ ان کی آئندہ آنے والی زندگی بہت آسان ہو سکے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دعا کریں گے کہ اس مشکل کی گھڑی میں جب کہ آفات، سیلاب جیسی آفات یا زلزلے جیسی آفات یا پھر اور بھی جو آسمانی یا زمینی آفات سے دوچار ہے ہمارا ملک پاکستان، اللہ تعالیٰ اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بہن بھائی اس مشکل کی سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں بھی آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ضرور کہیے گا، کیونکہ ہمارا ملک بہت مشکل گھڑی سے دوچار ہے، ہمارے ملک میں بہت سی آفات آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا تھا اس کو سلامت رکھے اور ہمیں اس ملک میں سکون اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم ڈسکشن کرنے جا رہی ہوں، لیکن یہ کہ پہلے میں نے سوچا کہ اگر بہت سارے لوگ مل کر دعا کریں اپنے بہن بھائیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس لیے دعا کا کہا آپ سے، تو آمین ضرور کہیے گا۔ تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف، اور آپ نے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا ہے کیونکہ لاسٹ والا پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس کو مس کرنے کی غلطی کبھی بھی مت کیجیے گا۔ تو چلیں جی، پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کو یہ بات ضرور سکھا دینی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی بیوی بننے جا رہی ہیں، مطلب اگر لڑکی ہے تو وہ کسی کی بیوی بننے جا رہی ہے، یا پھر اگر لڑکا ہے اور وہ شوہر کا درجہ پانے جا رہا ہے، تو دونوں کو یہ بات ضرور سکھانی چاہیے کہ میاں بیوی انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہوتے، اور انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم کسی اور کے گھر جا رہی ہیں، لڑکیاں ہیں تو وہ کسی اور کے گھر جا رہی ہیں، ان کے گھر کے طور طریقے، عادات، انداز اور ثقافتیں، رواج سب مختلف ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عادتوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو اگر ہم نے پیرنٹس نے یہ پہلے سے تیار کیا ہوگا کہ بیٹا آپ کا شوہر ہے، آپ نے اس کو سوچ سمجھ کے چلنا ہے، آپ کو اس کو سمجھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا، اور اگر لڑکے کو یہ سمجھا دیا ہوگا کہ آپ کی جو بیوی ہے آپ نے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے اس کی غلطیوں کو اگنور کرنا ہے، تو یقین کریں کہ دونوں کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ آپ کے رشتہ دار آپ کو ویلیو دیں، آپ کے سسرال والے آپ کو ویلیو دیں، تو اگر آپ کا جو پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، بے شک وہ میل ہو بے شک وہ فیمیل ہو، اگر وہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے تو آپ کے گھر میں بھی آپ کی عزت ہوگی اور آپ ہمیشہ سکون سے رہ سکیں گے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی اپنے گھر کے معاملات خود حل کرتے ہیں وہ کبھی علیحدہ نہیں ہوتے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر آپ میاں بیوی ہونے کے ناطے اگر آپ ایک لڑکی ہیں یا آپ ایک لڑکے ہیں، آپ اپنے گھر کے معاملات میں کسی اور کو انوالو نہیں کرتے اور اپنے معاملات خود حل کر سکتے ہیں اور خود حل کر لیتے ہیں، تو آپ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوتے، آپ میں کبھی بھی کوئی جدائی نہیں ڈال سکتا۔ فورتھ پوائنٹ جو یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک رشتہ جو کہ بہت ہی پیار اور محبت اور سنت رسول ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تو یقین کریں کہ یہ رشتہ بھی بہت خوبصورت اور بہت پیارا رشتہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی غیب سے ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔
اگر مل جائے تو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی انمول سی نعمت ہے۔ لیکن اگر نہ ملے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کرب میں مبتلا ہیں کہ ہمیں اتنے سال ہو گئے شادی کو لیکن ہمیں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نہیں نوازا، تو آپ صبر سے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ بھی اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اور اگر کسی کو کوئی چیز عطا نہیں کرتا تو اس میں بھی اس کی بہت ساری مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے جب کسی چیز کا وقت آئے گا، آپ امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، بہت اچھی امید رکھیں انشاءاللہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیوں سے اور آپ کی جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا اس سے ان چیزوں سے آپ کو نوازے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا ایک دوسرے کو تانا دینے کی بجائے، بہت سی لڑکیاں اس کرب میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ہمارے سسرال والے یا ہمارا شوہر ہمیں ہر وقت یہ تانا دیتا رہتا ہے کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکی، تم مجھے اولاد نہیں دے سکی۔ تو دیکھیں اس میں نہ لڑکی کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت عطا کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے خوشی سے قبول کریں۔ بے شک وہ اولاد لڑکی کی صورت میں ہو یا لڑکے کی صورت میں کوئی میٹر نہیں کرتا، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک صاحب اولاد نہیں کیا تو بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جلد از جلد اس بہترین نعمت سے نوازے، آپ کو ماں باپ کا درجہ عطا کرے، اور اگر آپ کو نہیں نوازا تو آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، ہم نے اسے کس طرح سے جینا ہے، ہم نے اپنے اچھے اور برے کا خود خیال رکھنا ہے، ہم نے خود ان حدود کو مقرر کرنا ہے کہ کس کام کو ہمیں کرنا چاہیے، کس کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی تھرڈ پرسن ہم پہ روک ٹوک نہیں لگا سکتا۔ ساتواں پوائنٹ جو کہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور بہت سے گھر اس وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ان چیزوں کا احساس نہ ہو، اگر آپ اپنی بیٹی کو یہ چیز نہ سکھائیں، اپنے بیٹے کو یہ چیز نہ سکھائیں، تو بہت سی زندگیاں اس وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کیا پوائنٹ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو خود سے اپنے درمیان میں آپ صلح کر لیں، ایک دوسرے کو کوئی گفٹ وغیرہ دے کے، کوئی تحفہ دے کے خود سے صلح کر لیں، کسی تھرڈ پرسن کو درمیان میں کبھی بھی انوالو مت کریں۔ اور یہ پوائنٹ چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ لاسٹ پوائنٹ از موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ یہ پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ جب کوئی تھرڈ پرسن آپ کی مطلب دو لوگوں کی زندگی میں انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کے درمیان میں تباہی ہی مچاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو رشتہ توڑنے والے لوگ تو بہت سارے ملیں گے لیکن رشتہ جوڑنے والا آپ کو 100 میں سے کوئی ایک فرد ہی نظر آئے گا۔ اس لیے اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی تھرڈ پرسن کو اپنی لائف میں انوالو کریں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔